ہم نے پڑھ لیا تھا نا یہودی کون ہیں، کس کی اولاد ہیں، یہودا کون ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے تاریخ یہود اور اسرائیل کا پس منظر۔ یہ جو تاریخ یہود اور اسرائیل کا پس منظر ہے نا، تو یہ تقریباً کے خلاصہ ہے کہ کہاں سے آئے، اس کا پس منظر وغیرہ کیا تھا۔ یہ پورا اگر یاد نہ بھی کرے تو یہ ان پر جو حملے ہوئے وغیرہ ایک دو بھی اگر آپ اس میں ذہن میں رکھ لینا تو وہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ پورا تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیکل سلیمانی کی بات آ ہی گئی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی یہودیوں کا تاریخی جائزہ یہی پیش کر دیا جائے تاکہ اس مذہب سے تاریخی طور پر واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ ہزاروں سال پیچھے کا سفر کریں۔ تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے کھل رہے ہیں، غور کر کے دیکھیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے میں تقریباً 1000 سال کا عرصہ باقی ہے۔ یہودیوں نے فلسطین میں اپنی ایک ریاست قائم کر لی جسے اس دور کی عظیم الشان حکومت قرار دیا جاتا ہے، اور یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور وہ حکومت تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ہے تو تقریباً آپ علیہ السلام سے تقریباً کچھ کم 1600 سال یا 1500 سال، 1550 سال، 1570 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام کا جو حکومت تھا۔ اس حکومت کو داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں خاصاً عروج اور ترقی حاصل ہوئی، لیکن ان حضرات کے انتقال کے بعد یہ عظیم الشان صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس تقسیم کو دیکھ کر رومیوں کو حوصلہ ہوا اور انہوں نے آہستہ آہستہ فلسطین پر تسلط قائم کرنا وہ شروع کی۔ جب داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس طرح سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، تو آہستہ آہستہ یہ پھر 2 حصوں میں وہ تقسیم اس میں بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں رومیوں نے فلسطین پر کئی مرتبہ حملہ کیا اور بالآخر 63 قبل مسیح میں فلسطین پر مکمل قبضہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہوئی؟ رومی حکومت، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر فلسطین کی حکومت یہودیوں سے چھن گئی، اگرچہ 135 عیسوی میں یہودی نے رومیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 135 عیسوی کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 135 سال بعد کی یہ بات ہے، اور 63 قبل مسیح کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 63 سال پہلے، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، 63 سال پہلے فلسطین پر مکمل طور پر رومیوں کا قبضہ جو ہے نا وہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ 135 میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بغاوت کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، تاہم اس کے نتیجہ یہ ضرور نکلا کہ رومیوں نے آئندہ کسی بھی قسم کی بغاوت سے بچنے کے یہودیوں پر مظالم ڈالنا شروع کر دی، تاکہ اگر ہم اس پر ابھی مظالم نہیں کریں گے اور اس کو سبق نہیں سکھائیں گے تو آئندہ بھی ہمارے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے رومیوں کے ان مظالم سے تنگ آ کر یہودی بلاخر ترک وطن پر مجبور ہو گئی اور فلسطین کو چھوڑ کر ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں جا بجا بس گئی۔ اس کے بعد وہ متواتر 17 صدیوں تک مختلف حالات سے دوچار ہوتے رہے، لیکن اس دوران انہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ اس لیے 18ویں صدی میں تک یہودی کسی قابل ذکر واقعے میں نظر وہ نہیں آئیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب ان کی طاقت منتشر ہو گئی تو یہ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ ٹک نہ سکے اور منتشر ہو گئے تھے، تو ان کی جمعیت جو تھی نا وہ اس طرح نہ رہی۔ اس لیے تاریخ بھی تقریباً اس لحاظ سے خاموش ہے، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ وہ رہے۔ رومیوں کے ان مظاہر سے تنگ آ کر یہ تو ہو گیا۔ 18ویں صدی میں یہودیوں کی خوشخبری کا پیغام نہ لا سکی اور ایک مرتبہ پھر وہ ماحول کی ناسازگاری کا شکار ہوئی، جس کا سبب یورپ میں آزاد خیالی کو فروغ بنا۔ مختلف ممالک کے ادیب اور اہل قلم حضرات نے جب لوگوں کی معاشی اور معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا تو یہود کے خلاف بھی آواز بلند کی، جس سے یورپ کے اکثر ممالک میں یہودیوں کے خلاف نفرت کی فضا قائم ہوئی، اور یورپی ممالک میں بالخصوص پولینڈ، روس اور مشرقی یورپ میں یہودیوں پر مظالم ڈائے جانے کا سلسلہ دوبارہ شروع۔ یہ ہٹلر کا زمانہ اگر آپ کو یاد ہوگا نا، یہ وہ ہے اس کے بعد والا زمانہ، کہ جب دیکھا کہ زیادہ تر امیر ترین لوگ تھے یہودی، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، اور یورپ میں اور خاص کر عیسائیوں کے پاس کچھ پیسہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اس سے نمٹ لیں گے نا اور ان کو ہم امیر ان کو جب تک غربت میں تبدیل نہ کریں تب تک ہم عیسائیوں کا جینا جو ہے نا وہ اسی طرح حرام ہوگا اور ہمارا جینا مشکل ہوگا۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کر پوری یورپ نے، جس میں بشمول رشیا وغیرہ ان علاقے کے لوگوں نے کیا کر دیا، ان پر مظالم پھر شروع کر دی۔ مظالم کا سلسلہ جب بڑھتا چلا گیا تو روس کے ایک یہودی نسل ڈاکٹر ہان بنسکر نے 1883 میں ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ایک آزاد اور خود مختار حکومت ریاست وہ قائم کرے۔ اب یہ کافی امپورٹنٹ جگہ ہے
کہ یہودیوں کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ آزاد کر وطن ہونا چاہیے جہاں پر یہ لوگ مستقل طور پر آزاد اور خود مختار حیثیت سے وہ یہاں پر رہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد مختلف صحافیوں نے اس موضوع پر مضامین لکھنا شروع کر دی کہ یہودیوں کو ارض مقدس میں جا کر آباد ہونا چاہیے۔ ارض مقدس کون سا؟ یعنی فلسطین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشہور صحافی تھیوڈورزل نے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو ایک آزاد مملکت قائم کرنے پر ابھارے۔ یہ وہی مشہور تحریک ہے جس کا نام صہیونی تحریک بھی ہے۔ دیکھو صہیونی تحریک اللہ سے پوچھے کہ صہیونی تحریک کیا ہے یا صہیونیت کیا ہے۔ اصل میں صہیون داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک قلعہ تھا ایک پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کا نام تھا صہیون۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہاں ایک زبردست حکومت تھی بنی اسرائیلیوں کی۔ تو بعد میں انہوں نے اس پہاڑ کی نسبت اور اس قلعے کی نسبت ایک تحریک شروع کر دی اور اس تحریک کا نام رکھ دیا صہیونیت۔ تو صہیونیت کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح پہلے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی ایک آزاد اور خود مختار حکومت تھی ان کی، تو اس طرح اسی تحریک کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اسی ٹائپ کا جو ہے نا اور ایک آزاد اور خود مختار حکومت وہ بنا لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو صہیونی تحریک وہ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک نے یہودیوں میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی اور انہوں نے یورپی ممالک کو چھوڑ کر فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ فلسطین میں یہودی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور یوں فلسطین کی اکثر زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس تعداد میں دیکھتے ہی دیکھتے اتنا اضافہ ہوا کہ پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں موجود یہودیوں کی تعداد 80,000 تک وہ ہو گئی، کیونکہ لوگ وہاں آ کر جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران 2 نومبر 1917 کو برطانیہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک وطن قائم کیا جائے گا جس کے لیے برطانوی حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور تعاون کرے گی۔ تو یہ حرام تو بھی انہوں نے کی تھی برطانیہ نے، اور یہ جو ان کو بسایا گیا تھا نا یہ برطانیہ کی اعلان کی وجہ سے ان کو یہاں پر بسایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ وضاحت بھی کی گئی کہ فلسطین اور موجودہ دوسری اقوام کو بھی مذہبی اور شرعی حقوق دیے جائیں گے۔ فلسطین حکومت کے قیام کا اعلان سن کر عرب ممالک میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور برطانیہ کے فیصلے کے خلاف کل اپنے جذبات کا اظہار کیا جانے لگا۔ اچھا، برطانیہ فیصلہ اس لیے کیا نا کہ برطانیہ اس وقت سپر پاور تھا، جس طرح آج کل امریکہ خود کو کہتا ہے نا، تو اس وقت برطانیہ سپر پاور تھا، جو وہ کہتا تھا وہ ہو بھی جاتا تھا، اور اس طرح ہو بھی گیا۔ اور برطانیہ کے اس فیصلے کے خلاف کل اپنی جذبات کا اظہار کیا جانے لگا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز تک فلسطین ترکی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی پہلے خلافت عثمانیہ تھی، تو خلافت عثمانیہ پورے عرب پر اور اس طرح فلسطین پر، ان پر خلافت عثمانیہ کا وہ تھا، قبضہ تھا، لیکن پھر برطانیہ نے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے ان کو جو ہے نا اسے چھڑا لیا تھا اور برطانیہ پر وہ قبضہ بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔